آٹھویں امام کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں امام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بثلاثۃ اخری۔ امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے تین چیزوں کا حکم تین چیزوں کے ساتھ مقرون کر کے بیان کیا ہے۔ جب تک یہ دونوں کو ساتھ ساتھ نہیں لایا جائے گا پروردگار اس واجب کو قبول نہیں کرے گا، اگر اسے اکیلا لایا جائے قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے فرمایا امر بالصلاۃ والزکاۃ ومن صلی ولم یزکی لم یقبل منہ صلاتہ۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو پروردگار اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ نماز کو اللہ نے زکوٰۃ کے ساتھ پیش کیا۔ اس لیے دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے اس کے فوری بعد زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی تنخواہ کا حساب کر رہا تھا، اپنی تنخواہ کو بانٹ رہا تھا، یعنی تقسیم کر رہا تھا۔ اس نے لکھنا شروع کیا کہ گھر کا کرایہ اتنے ہزار، پھر گھر کے بلز اتنے ہزار، اس کے بعد بچوں کی فیس، اسکول کی فیس اتنے ہزار، گھر کا راشن اتنے ہزار۔ اس کے بعد اس نے لکھا میری ماں کا حصہ 3000، میرے باپ کا حصہ 3000۔ میں تعجب کرنے لگا کہ اس کے ماں باپ تو دنیا سے گزر چکے تھے مگر یہ اپنے ماں باپ کا حصہ بھی نکال رہا ہے۔ تو میں نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ تم اپنے ماں باپ کا حصہ ابھی بھی نکالتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میرے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میرے دل سے بھی چلے گئے ہیں۔ میرے ماں باپ میرے نزدیک ہیں، میرے دل میں آج بھی میرے ماں باپ کی محبت ہے اور میں اپنے ماں باپ کا حصہ آج بھی نکالتا ہوں، اس لیے کہ آج میرے ماں باپ زیادہ میرے ضرورت مند ہے، آج میری محبتوں کے وہ محتاج ہیں، وہ میری دعاؤں کے محتاج ہے، اس لیے میں ہر مہینہ اپنے ماں باپ کا بھی حصہ الگ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ آج بھی میرے مال میں حق رکھتے ہیں، تاکہ میں ان پیسوں سے ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، ان کے لیے خیرات کرتا ہوں، ان کے لیے مجالس برپا کرتا ہوں۔ عزیزان کرام، سوچیں کہ ہم نے آخری مرتبہ اپنے ماں باپ کو کب یاد کیا تھا، ہم آخری مرتبہ اپنے ماں باپ کی قبر پر کب گئے تھے، ہم نے آخری مرتبہ کب اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کیا تھا، خیرات کیا تھا۔ عزیزان گرامی، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین محتاج ہو جاتے ہیں اس مرنے کے بعد، انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری اس مال میں سے کہ جو ہم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں اس میں سے کچھ ہمارے لیے خیرات کرو، اس لیے کہ اس دنیا میں ہم محتاج ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم مشکلات میں ہیں۔ کس قدر روایت آئی ہے کہ ایک مرتبہ جب اصحاب نے دیکھا کہ پیغمبر مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، روز جمعہ تھا، تو اصحاب نے کہا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، جب کل رات شب جمعہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تمہاری ارواحیں، تمہارے مرحومین کی روحیں تمہارے گھروں پر تشریف لائی اور ایسے بھیک مانگ رہے تھے جیسے کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے، مگر تم لوگ اپنی زندگی میں مست تھے، تم نے ان کی آوازیں نہیں سنی، تم نے ان کا گریہ نہیں سنا۔ جب روایات کی فقروں میں ہے کہ جب پیغمبر یہ بیان کر رہے تھے تو پیغمبر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، اصحاب بھی رونے لگے۔ پیغمبر نے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرو کہ وہ لوگ محتاج ہیں، تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، کہ تم اس دنیا میں تھوڑا سا بھی ان کے لیے خیرات کرتے ہو وہ ان کے لیے عظیم ثواب بن کر جاتا ہے۔